اچھا میں نے نوید صاحب یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگ جو ریکوائرڈ بینڈز ہیں جب وہ اچیو نہیں کر پا رہے ہوتے پھر وہ پی ٹی کی طرف جاتے ہیں, اس میں بھی جب نہیں آتے تو وہ اتنا ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ چھوڑ ہی دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم جا ہی نہیں سکتے شاید, یا پھر وہ اپنی killing a dream. ایگزیکٹلی ہمارے معاشرے میں سب سے بری چیز جو مجھے لگتی ہے we kill dreams. حالانکہ ہمیں اس کو پیدا کرنا چاہیے تھا کہ مطلب لائک ان میں ایک انکریجمنٹ پیدا کرتے کہ یار تم کر سکتے ہو. What we do is ہمیں بچپن سے یہ ڈیزائن کیا گیا تھا جو تم لکھو گے وہ غلط ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے, جو تم لکھو گے اس کو تم خود ٹھیک کر سکتے ہیں, تو کیوں نہیں. ون آف دا بگیسٹ پرابلم. اچھا ریڈنگ سیم وہی طریقہ اتنا ٹیکنیکل ہے کہ ایٹ ٹائمز آپ کو انگلش کی ضرورت نہیں ہے. یہ لوگ بتاتے ہیں کہ نہیں یو نیڈ ٹو ہیو دس کریزی ووکیبلری. مجھے ایک بات بتائیں, ایک بندہ جس کی میٹرک کوالیفیکیشن ہے, ہاں جی, یا ایف اے کوالیفیکیشن ہے, ڈن, آپ اس کو نیورو سائنسز پہ ایک ٹاپک دے دیتے ہو. Does anyone know what neurosciences is? Just severe acute respiratory syndrome. اور ویسے جو ٹاپکس آتے ہیں ریڈنگ کے دوران وہ اس طرح کے جنیرک ٹاپکس ہوتے ہیں, انجینئرنگ سے ریلیٹڈ, انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ, ہر کسی کی گرپ نہیں ہوتی اس کے اوپر. اب اس کا سولوشن ہے کہ what we do is we make sure that whatever's happening it actually should happen in a positive way. کہ ہم ٹیکنیکلٹیز کو اتنا فالو کریں کہ وہ ہمیں ضرورت ہی نہ رہے نیورو سائنسز کو جاننے کی. صحیح, یہی تو ابیلٹی ہوتی نا کہ فار ایگزامپل جب آپ نے ایک بچہ جس کو پہلے سے سارا کچھ آتا ہے, اس نے اے لیولز کیا ہوا ہے یا somebody who's a PhD, اس کے 7 آئے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. 7 جس کے میٹرک تھا نا اس کے 7 آئے, اس کے لیے ایکسٹراڈنری تھنگ ٹو ڈو. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو پہلے ہی پریس کر دیا کہ نہیں تم سے نہیں ہوگا. صحیح بات ہے. تو یار ایک سمپل سی بات ہے, میں عظیم بھائی آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک بچہ ہے ایف ایس سی کا, اس کا پہلے سے ہم نا ایک اجتماعی طور پہ ایک دوسرے کو گرانے والا معاشرہ ہے. لائک مجھ سے نہیں ہوا, ہماری پہلی بات پتہ کیا ہوتی ہے, میری پھپھو سے نہیں ہوا تھا, تم سے کیسے ہو, تم سے بھی نہیں ہونا. صحیح بات ہے. مطلب ہم نا خود تک نہیں محدود رکھتے, اس کو پھیلاتے ہیں. تو پھر جب پھیلاتے ہیں تو پھر اگلے کے ذہن میں پہلے ہی بیٹھ چکا مجھ سے نہیں ہوگا. پہلا اس کا ایگزام فیل ہی اس وجہ سے ہوتا. ہمارے پاس جب بچہ آتا ہے نا, فار ایگزامپل میرے پاس, تو میرے ذہن میں یہ پہلی چیز ہے کہ میں یہ ختم کروں گا. اس میں کانفیڈنس دلائیں گے. پہلے کوئی بھی کر سکتا. آئلس کا لوگو یہ ہونا چاہیے تھا, یا پی ٹی کا لوگو یہ ہونا چاہیے تھا کہ کوئی بھی کر سکتا. اور جب وہ کوئی بھی کر سکتا تو پھر لٹرلی کوئی بھی کر سکتا. اور پھر اس کے لیے آپ کو ضروری نہیں ہے کہ واقعی انگلش آتی ہو, اس کے لیے کچھ ٹیکنیکلٹیز ہیں, کچھ ٹیکنیکس ہیں جس کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے, جو نوید صاحب بتا رہے ہیں. تو نوید صاحب اب ریڈنگ تو میرے خیال سے آلموسٹ کور کیا ہم لوگوں نے. اچھا میں نے ایک چیز مس کر دی رائٹنگ میں, جو ہمارے ویورز کے لیے بہت بڑا ایک فائدہ ہوگا. ہم نے ایگزامپلس جیسے فار ایگزامپل آئلٹس میں انہوں نے خود کہا ہوا ہے, ہر آئلٹس کے ایسے کے نیچے لکھا ہوتا ہے گیو ریزن فار یور آنسر اینڈ دین سپورٹ یور آنسر ود ریلیونٹ ایگزامپلس فرام یور اون نالج اور ایکسپیرینس. یا تو آپ اپنے نالج سے کوئی ایگزامپل دیں یا پھر اپنے ایکسپیرینس سے دیں. ہم لوگ اپنی ایگزامپل دیتے ہیں اپنے ایکسپیرینس سے, کہ میرا ایک کزن تھا فار ایگزامپل کہ میڈیا ایک ایسے ہے کہ میڈیا پرووکس وائلنس. کہ آپ موویز دیکھو تو وائلنس آئے گی بچے میں. اب وہ ایگزامپل دیتے ہیں کہ میرا ایک کزن تھا, وہ فلمیں دیکھتا تھا, آج کل ڈاکو ہے. ارے نہیں, ایک ریالٹی یہ ہمارا یہ بنا ہوا ہے. I've checked a lot of essays and people are doing something like this and eventually looks bad. اب میں اس کو اس طرح سے نہیں دیکھتا, میں ایک ریئل ورلڈ سیناریو دیکھتا ہوں. کوئی ایک ملک لے لیتا ہوں, فار ایگزامپل ساؤتھ افریقہ, اینڈ آئی سے کہ اب کسی کو پتا ہے ٹی وی ساؤتھ افریقہ میں کب بین ہوا؟ شاید ہی کسی کو پتا ہو, ایگزامینر کو بھی نہیں پتا. انگلش کا ٹیسٹ ہے. یہ تو اس طرح ہے کہ اگر وہ کہیں کہ آپ نے ساؤتھ افریقہ کے بارے میں کیوں لکھا, کتنا برا لگے کہ اگر اسپیکنگ کا ٹیسٹ ہو رہا اور کوئی آپ سے پوچھے بھائی ڈو یو نو ہاؤ ٹو ڈانس, اور آپ کہیں یس, اور وہ کہ اسٹیپ دکھا. انگلش کا پیپر ہے, میں اسٹیپ کیوں دکھاؤں؟ لاجک نا. اب ہم ایگزامپل کیسے دیتے ہیں, واپس آتے ہیں اپنی ایگزامپل پہ. فار ایگزامپل اف آئی سے سمتھنگ لائک دس, ایسے کہ in South Africa when the TV or media services were unbanned in 1973, crime rates tripled among young people. اب کسی کو نہیں پتا کہ ساؤتھ افریقہ میں کیا ہوا. بالکل. ہمارا جس بچے کے 9 بینڈ آئے نا, وہ ایسی ایگزامپل لکھتا تھا کہ مجھے شک ہو کہ کہیں وہ سچ نہ کہہ رہا ہو. ہاں کہ فیکٹس صحیح بات ہے. کہ بیکاز دے آر ناٹ چیکنگ, اٹس این انگلش ٹیسٹ, اٹس ناٹ جنرل نالج کا ٹیسٹ نہیں ہے.
یہ آپ نے بیسک سمجھنا ہے تو ٹیکنیکلی بہت اچھا ہو جائے. فار ایگزامپل ہمیں کیسے لکھ رہے کہ انر بیوٹی از مور امپورٹنٹ دین آؤٹر بیوٹی. اب جیسے کہ اردو میں یہ آئے کہ یار انسان اندر سے خوبصورت ہونا چاہیے, باہر بے شک اس کا چھلی کی طرح منہ. ان اے وے تو ڈو یو اگری اور ڈس ایگری؟ اس بندے نے ایگزامپل پتہ کیا لکھی اور I was shocked کہ یہ کیا لکھ رہا, اتنا خوبصورت, it technically looked better. Like for example, اس بندے نے ایگزامپل لکھی کہ when Leonardo da Vinci was portraying Mona Lisa, he wanted to show her inner beauty through her eyes. اب for an examiner who's reading it, وہ go bonkers کہ یہ کیا لکھا ہے اس نے. لیکن نوید صاحب اس کے لیے پتہ بھی تو ہونا چاہیے نا لیونارڈو ڈی وینچی کون تھا, مونا لیزا. اس کے لیے اسپیلنگ آنے چاہیے, ورنہ یہ لگے گا کہ ایگزامپل اتنی اعلیٰ اور اسپیلنگ گجرا والا. ہاں وہ پھر اس کے اوپر ظاہر ہے کہ that's our job. As a teacher, that's your job to make sure کہ the person understands it. اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں لسننگ میں ہمارا ریڈنگ بھی ہو گیا, اسپیکنگ, رائٹنگ سارا. اب لسننگ میں بھی بڑا جو ہے وہ کمپٹیشن ملتا ہے بچوں کو, اور بڑا ٹف ٹاسک ہے لسننگ سالو کرنا, اور اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جن کو 8 ریکوائرڈ ہے. I would still say کہ نہیں, مشکل نہیں ہے. لسننگ ہمارا سب سے اسٹرانگ پوائنٹ ہونا چاہیے, بیکاز آف دا فیکٹ کہ لسننگ میں صرف ایک کام مشکل ہے, ملٹیپل چوائس, ورنہ اور کچھ بھی مشکل نہیں ہے. ہم لوگوں نے خود مشکل بنایا نا. فار ایگزامپل اے ٹیچر کمز ان دا کلاس اینڈ ایکسپلینس کہ یہ کرو میں پلے کرنے لگا ہوں, کر لو. یوں کیوں نہیں کرتے کہ ان کو بتاؤ یہ آنسر کیسے آئے, اسٹاپ کر کے جیسے ہم کرتے ہیں. فار ایگزامپل ناٹ بیکاز آئی ایم سیئنگ اٹ کہ ہم یہ کرتے ہیں, نہ کریں تو یہ حرام. آپ کسی بچے سے پیسے لے رہے ہو, بالکل, اور آپ صحیح سکھا نہیں رہے اس کو. بالکل, آپ سمپل یوں کریں ہم جیسے کرتے ہیں. میں اپنا طریقہ بتاتا ہوں. وکٹوریا what we do is we play audio recordings and explain, اسٹاپ کر کے کہ یہ ہے. پہلے ان کو کانفیڈنس اس چیز سے آ چکا ہوا ہے کہ ہمارے اپنے ان ہاؤس ایگزام ہوگا. ہاں جی, انوائرمنٹ سے وہ فیملیئر ہو گئے. ان کو وہاں بٹھا کے ایک دفعہ اسپیکنگ کا, لسننگ کا ٹیسٹ, اسپیکنگ کا, رائٹنگ سارا ہو گیا. اب ان کو جب یہ بیک دا ہیڈ ان کی یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ یہ ہمارا یہ آسان ہی ہوگا, وہ جو لاک لگا ہوا نا دماغ میں جو دوسروں نے لگایا وہ ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد once you give them practices it becomes easier. مجھے تو listening technically easy لگتا ہے کہ I barely have seen anybody score less in listening. لیکن نوید صاحب جس طرح آپ نے اس کی باقی 3 ماڈیولز کی ٹیکنیکس بتائی ہیں, تو لسننگ کے لیے بھی انہی ٹیکنیکس پر کام کرتے ہوئے ہم ریکوائرڈ اسکور لے سکتے ہیں. بالکل. یا کچھ لوگ جو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ انگلش موویز دیکھیں یا آپ انگریزی میں پوڈ کاسٹ سنیں, اس طرح کی چیزیں, تو آپ کی انگلش موویز دیکھنے سے کبھی کچھ بھی نہیں ہوگا, کبھی بھی نہیں. وہ ادھر دیکھیں آپ, فار ایگزامپل جو لینگویج انگلش موویز میں ہے نا, یو ول نیور فائنڈ دیٹ ان دا لسننگ ایگزام. ڈن. ہم لوگ ایک چیز کو غلط سمجھتے ہیں کہ دا انگلش دیٹ از اسپوکن جنرلی آن اسٹریٹس is completely different from the language that you have in IELTS exams and stuff. Completely different. Like agar aap koi movie dekhe American, I would say, yo, what's up? Exactly. Nobody would say something like this in listening. Exactly. Does it make sense? بالکل. That's what I'm saying. Listening کے لیے بھی پھر اسی طرح سے ٹیکنیکس ہیں. 3 ٹائپ کے کوشچن ہوتے ہیں, جیسے ریڈنگ میں 8 ٹائپ کے کوشچن. اگر آپ کو ہر ٹائپ کا کوشچن پہلے سے کرنا آتا ہو کہ یہ آئے گا تو یوں کروں گا, یہ آئے گا تو یوں کروں گا, پھر آپ کو سوچنا نہیں ہے. جہاں ہمارے ساتھ والے سوچ رہے ہوتے ہیں, ہم اتنے تک تھرڈ پیسج پہ پھر رہے ہوتے ہیں. That technically makes sense. Exactly, بالکل. اور یہی اسپیشلٹی ہے آپ کی میرے خیال سے. الحمدللہ.